اور جہاں پر قبر کی کوئی بات نہیں، اندر قبر کی، تو مطلب ہے کہ جہاں سے بھی کوئی سلام کرے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک لوٹائی جاتی ہے اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات ان سے ذرا متعین کروانی چاہیے کہ تم درود کے سما کے قائل ہو یا سلام کے، یا دونوں کے؟ یہاں بات کس کی آ رہی ہے؟ سلام کی۔ اور من صلی علیہ وہاں بات آ رہی ہے درود کی۔ پہلے ان سے یا دونوں کے یا ایک کے، کس کے قائل ہو؟ تو یہاں پر یاد رکھو یہ روایت کہتے ہیں ابو داؤد میں ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ ہر جگہ سے آپ سنتے ہیں۔ ہمارے یہ للر کے پاس بھی کوئی دلیل تو ہے کوئی نہ، یہ بریلوی تو تین ویسے پیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہ للڑوں کے پاس ایک ہی من صلی علیہ عند قبری، بس اور کوئی چیز نہیں، من صلی علیہ۔ اس لیے اب انہوں نے اس کو لیا اور یہ روایت پیش کرتے ہیں، دیکھو جی حدیث آ گئی تو پہلی بات ہے کہ جہاں اندر قبر کی تو بات کوئی نہیں، بریلوی پیش کرے تو کرے، تم کس منہ سے کرتے ہو؟ یہ تو ان کا مستدل ہے۔ اور اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت سندن بھی مردود ہے اور متنن بھی مردود ہے، سندن بھی متنن بھی، اس کی سند بھی صحیح نہیں، متن بھی صحیح نہیں۔ سند میں جہاں پر راوی آ رہا ہے یزید ابن عبداللہ ابن قصیر، کون راوی ہے؟ یزید ابن عبداللہ ابن، یزید تو یاد رہ جائے گا نا۔ اچھا، یہ یزید ابن عبداللہ کہتا ہے کہ مجھے ابو ہریرہ نے یہ خبر دی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے، لیکن یزید ابن عبداللہ کی حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات کی ثابت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فوت ہو گئے اور یزید صاحب بعد میں ورود تشریف لے آئے۔ یہ یزید ابن عبداللہ، یہاں پر ابن القیم نے اس روایت کو لیا اور تبصرہ بھی کر دیا، کہتے ہیں سألت شیخنا عن سماع یزید ابن عبداللہ من ابی ہریرہ، میں نے اپنے شیخ امام ابن تیمیہ سے پوچھا کہ یزید کا سماع یہ ابو ہریرہ سے ہے یا نہیں؟ فقال، شیخ نے کہا ما کان ادرکہ فہو ضعیف، ما کان ادرکہ، یزید ابن عبداللہ نے ابو ہریرہ کو پایا ہی نہیں، فہو ضعیف، اور وہ خود راوی بھی کیا ہے؟ خیر سے ضعیف، راوی بھی ضعیف ہے یزید ابن عبداللہ۔ یہ تو ہے اس کی سند پر بات۔ اب اس کے متن پر مختصر سی بات، ہم کہتے ہیں کہ متن کو ذرا دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں جب مسلم سلام کرے تو میری روح لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہمارا سوال ہے کہ آپ کا زندگی کا کلام ہے یا بعد الموت کا کلام ہے؟ اگر یہ کلام ہے آپ کی زندگی میں کہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو میری روح لوٹا دی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں بھی آپ کی روح صرف اس وقت لوٹتی تھی جب کوئی مسلم سلام کرتا تھا، اور اس کے آگے پیچھے آپ کی روح آپ کے بدن میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی کیا ہے؟ صریح البطلان۔ اور اگر تم کہو کہ یہ روایت ہے بعد الموت، موت کے بعد آپ نے کلام فرمایا، تو موت کے بعد والا کلام حدیث نہیں ہوتا، موت سے پہلے والا کلام وہ یہاں بن نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ کیا معنی حدیث کا؟ ما من، کوئی بھی نہیں جو مجھ پہ درود پڑے مگر اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے، دیتا ہے۔ آپ زندہ پیغمبر یہ کلام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر زندگی میں کرے تو مطلب یہ ہوگا کہ زندگی میں بھی صرف درود کے وقت روح لوٹتی ہے، سلام کے وقت روح لوٹتی ہے، آگے پیچھے کوئی روح نہیں لوٹتی۔ یہ حالانکہ یہ بالکل واضح صریح البطلان ہے، زندگی میں کلام ہو نہیں سکتا
اور بالفرض وفات کے بعد ہو تو وہ حدیث نہیں، تمہارا مستدل کیا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، جہاں اس حدیث میں اگر کوئی بریلوی یا للڑ ملا سما کا لفظ دکھا دے تو ایک ایک حرف پہ 1-1 لاکھ روپیہ انعام دے۔ میری طرف سے آپ ان کو کہہ دے بلکہ ہم نے تو کہہ کے تھک گئے، یہ انعام لیتے ہی نہیں۔ اس حدیث کے کسی لفظ کا معنی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوں میں سنتا ہوں، جھگڑا کس میں ہے؟ میں پھر پڑھ رہا ہوں حدیث، آپ ذرا غور کرو سارے علماء۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ یہ پوری بات آ گئی۔ اب جہاں کوئی سما والا لفظ بھی آیا کہ میں سنتا ہوں، جھگڑا کس میں؟ جو اس کالے میں جواب دیتا ہوں، کہیں گے کہ سنتے نہیں تو اردا کیسے آیا؟ جواب کیسے؟ ہم کہتے ہیں اردا جواب کے لیے سما ضروری دے۔ کوئی پتہ نہیں آپ کو چلا جائے، رد کے لیے جواب ضروری نہیں۔ رد اطلاع پر بھی ہو سکتا ہے، رد اجمالی بھی ہو سکتا ہے۔ رد اجمالی کیا جتنے مثلا میں کہتا ہوں آپ جتنے طلباء ہیں اللہ سب کی کوشش قبول کرتا ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں اب سب کے حق میں دعا ہو گئی، اور رد اجمالی یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرمان رد اجمالی کے لیے کافی ہے۔ آپ فرمائے یا اللہ جتنے مجھ پہ درود بھیجنے والے ہیں سب پہ تو رحمت کر۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اب اس کے لیے سما ہے ضروری۔ یہ رد اجمالی اور رد اجمالی کے لیے سما ہے نہیں۔ اصل جھگڑا تو ہے سما ثابت کر، اور سما اس حدیث میں ہے کوئی نہ، سن ایک لفظ بھی نہیں کہ آپ سنتے ہیں۔ یہاں پر بات ہے اردا، بس اتنی بات آ گئی جس کو یار لوگوں نے اپنی طرف سے ایک ٹکڑا ملا کے دی، آپ سنتے ہیں اور نہیں۔ سما ضروری نہیں رد کے لیے، اطلاع ایک، نمبر 2 رد اجمالی کے لیے اطلاع بھی کوئی ضروری نہیں۔ رد اجمالی کے لیے اطلاع کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ تو رد اجمالی ہو تب بھی سننا ضروری نہیں، اور اطلاع من الملائکہ ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو، اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کا معنی زبردست کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اردا علیہ السلام کا صرف یہ مطلب ہے کہ مسلم جب مجھ پہ سلام کرتا ہے اس کو ایک فیضان غیبی نصیب ہوتا ہے، مسلم کو فیضان غیبی۔ اور آپ کے ابو داؤد کے بین السطور لکھا ہے پاکستانی چھاپا سے، اس میں وہ کہتا ہے یخبرنی اللہ مجھے اطلاع دیتا ہے۔ اللہ یہ یخبرنی آ گیا۔ تو بہرحال ہمارا مسئلہ صرف یہ تھا کہ اردا کے لیے سما ایک سبب نہیں، اردا کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے۔ تمہارا اور ہمارا جھگڑا ہے سما میں، اور اس روایت میں سما کا کوئی لفظ موجود نہیں۔ کتنے جواب ہو گئے؟ متن پر 2۔ تیسرا، اس روایت میں ابن حجر اور سیوطی نے 15 اعتبار ذکر کیے۔ کتنے اعتبار ذکر کیے؟ 15۔ اس حدیث کا معنی ہے کیا مطلب ہے رد اللہ علیہ روحی کا؟ اس پر تو اشکال ہے بہت زبردست۔ تو یعنی وہ اشکال کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دن میں لاکھوں نہیں کروڑوں آدمی ضرور پڑھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ اب جب کروڑوں سلام کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ پر ایک دن میں کروڑوں موتیں وارد ہوتی ہے۔ ایک دفعہ روح آئی پھر گئی، پھر آئی پھر گئی، پھر آئی پھر گئی، تو ہر مسلم کے سلام کے وقت روح آئے اور پھر جائے، تو پھر تو کروڑوں موتیں ایک دن میں آپ پر واقع ہوتی ہے۔ حالانکہ ابو بکر صدیق نے کہہ دیا تھا لا یجمع اللہ علیک الموتتین،
اللہ تجھ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا. اور خود قرآن نے بھی جو قانون بیان کیا ہوئی ہے کہ موت جو نبی کریم علیہ السلام پہ آنی تھی فقط مستحا وہ موت آ گئی. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر مسلم سلام کرے اور آپ کی روح آئے پھر جائے پھر آئے پھر جائے. تو یہ تو بہت ساری موتوں کا ورود لازم آتا ہے جو کتاب و سنت کی نصوص اور تصریحات کے خلاف ہے. اس لیے بابا سجوتی بھی مجبور ہو گیا اور یہ بابا سجوتی کا الحاوی للفتاوا اور سجوتی اس نے تعویلیں کر کر کے کہ حدیث کا معنی ہے کیا. ہمارا جواب ہو گیا 15 اعتبار. اور اذا جاء مثلا حضرت نانوتوی نے لکھا ہے آب حیات کی. آج یہ بھی جبل کہتے ہیں یہ قانون کہاں سے نکالے. اذا جاء الاعتبار حضرت نانوتوی کی آب حیات اس میں. اب ذرا دیکھو اس میں ایک اعتماد یہ بھی لکھا. یہ صفحہ نمبر 559 ہے الحاوی للفتاوا کا. اب ذرا خیال کرنا میری طرف. جواب نمبر 3 آ رہا ہے متن پر. فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا رد اللہ علیہ روحی اس کا معنی کیا ہے. کہتا ہے کہ ابن اسیر نے النہایہ میں روح کے 3 معنی لکھے ہیں. روح کا اطلاق قرآن پر بھی ہے, روح کا اطلاق رحمت پر بھی ہے, اور جہاں پر مراد کیا ہے ذرا سننا بڑے غور سے. کہتے ہیں ان المراد پھر روح ہے یا رد اللہ علیہ روحی. اس روح سے مراد جہاں پر الرحمت الحادثۃ من ثواب الصلاۃ. رد اللہ علیہ روحی کا معنی وہ رحمت ہے جو صلاۃ کے ثواب سے پیدا ہوئی. وہ جو ثواب ہے درود کا اس سے جو رحمت پیدا ہوئی وہ مراد ہے. اور روایت کا معنی یہ ہے جو بھی کوئی مسلم سلام کرتا ہے اس کا جو ثواب ہے اللہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. مسلم کے سلام کے ثواب کو اللہ مجھ تک, یہ نہیں ہے کہ میری روح واپس ہو جاتی ہے, بلکہ مطلب کیا ہے کہ اس کے ثواب اور الرحمت الحادثۃ من ثواب الصلاۃ وہ پہنچا دی جاتی ہے. تو مراد یہ ہے. اب اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر بھی سما والی بات کوئی, پھر بھی سننے سننے والی بات ہے. اور مقصد کیا ہوگا مسلم کے سلام کا ثواب مجھ تک پہنچتا ہے. یا روح سے مراد وہ روح ہے ہی نہیں بلکہ روح سے مراد الرحمت الحادثۃ من ثواب الصلاۃ. آگے کہتا ہے قال ابن الاسیر ابن حیا تکرر ذکر الروح فی الحدیث کما تکرر فی القرآن ووردت فیہ علامات فالغالب منها ان المراد بالروح الذي يقوم به الجسد وقد اطلق على القرآن والوحی والرحمہ وعلی جبریل. یہ سب کے روح کا اطلاق ہے. اور معنی دوسرا معنی یہی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں سے مراد ہے سمعا خارقا للعادہ. یہ قانون نہیں ہے کہ ہر مسلم کا سلام آپ کو دے, بلکہ یہ سما خارق للعادہ ہے. اگر اللہ کسی مسلم کا سلام چاہے تو آپ کو سنا دے. یہ سلام سننا کیا ہے خارق للعادہ, قانون اور ضابطہ نہیں. آگے مثال دے رہا ہے کہ جیسا کہ یسمع حسیس السماء, آپ کبھی کبھی آسمان کے چرچراہٹ کو زمین پہ بیٹھ کے سن لیتے تھے, تو یہ سلام سننا بھی ایسے خارے کی عادت ہوگا نہ کہ کوئی ضابطہ اور قانون ہے سلام سننے. سمجھ آئیے کہ نہیں. اب یہ معنی بھی آپ لوگوں کے خلاف ہو نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے کتنے اعتبار لکھے 15. وہ تو لکھتے رہیں گے, ان کا سر درد رکھنا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں جب روایت سندن بھی صحیح اور مانن بھی 15 اعتبار
اب ایسی روایت کو قرآن کی نسکتی کے مقابل لانا وہ گدھا ہی لا سکتا ہے جس کی کھوپڑی میں ایمان ہے، وہ کبھی بھی ایسی روایت کو انا لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من في القبور اور وہاں تعلیم میں نے بیان کر دی، اس کے مقابلے میں کس قسم کی محتمل اور ضعیف روایتیں لانے والا وہ ہے جس کے دماغ کا میٹر خراب ہے اور اس کو پہلے دماغی علاج کروانا چاہیے، مسند علم پر بعد میں بٹھانا چاہیے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، لیکن یہ روایت کس کی تھی؟ بریلویہ کی۔ کس کی روایت ہے؟ اور جلر جلر پیش کریں تو بے حیائی ہے، کیونکہ اس میں اندر قبر جبر کی کوئی بات نہیں، یا ماں ملا آگے نکرا تاثر نبی آگے۔ اب جی بزرگوں، دوسری روایت ان کی، اس کے جواب میں دے چکا ہوں، تقرب بن نوافل والی، ان کو سمع الذی یسمع بھی، یہ بندہ جب میرا مقررہ بنتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں اور میرے کانوں کے ساتھ سنتا ہے، واللہ ہر چیز سنتا ہے، لہذا نبی پاک علیہ السلام بھی ہر جگہ سے سنتے ہیں۔ اس روایت کو میں نے معنی بیان کر دیا۔ اگر مراد یہ لیا جائے کہ اللہ کان بنتا ہے، اللہ اس بندے میں حلول کرتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا ویسے واجب القتل اور مرتد ہے، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد کے بھی خلاف ہے، لیسا کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر کے بھی خلاف ہے۔ اور اگر معنی وہ کرو کہ بندہ میرے کانوں کے ساتھ سنتا ہے، یعنی بندہ کا سننا دیکھنا میری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، اور جن چیزوں پر سننے پر میں راضی ہوں بندہ بھی وہ چیزیں سنتا ہے، اور میری منہیات نہیں سنتا، اس کے لیے اعضاء میری مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، تو وہ معنی صحیح ہے۔ اور حدیث کی بات انشاءاللہ حاضر ناظر کے مسئلہ میں میں حوالہ کروں گا۔ اجمالی کے بات یہ ہے کہ جو معنی تم لیتے ہو وہ کفریہ ہے، اور جو معنی صحیح ہے اس سے تمہارا مطلب ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب آگے جی ہمارے رنر صاحبان، ان کے پاس صرف ایک روایت ہے، صرف ایک روایت، اور وہ روایت کیا ہے؟ ہر جگہ پہ انہوں نے پڑھنی ہوتی ہے من صلی علیہ عند قبری۔ اب اگر آپ انصاف سے دیکھیں تو یہ روایت کے پڑھنے کے حقدار ہیں صحیح، خیر جہاں اندر قبر تو ممکن ہی کوئی نہیں۔ پہلے عندہ کو متعین کرو، عندہ مبہم ہے، اور مبہم چیز کے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، پہلے عندہ کو دلائل شریعہ سے واضح کرو۔ ایک سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے جب سرگوشے میں اکٹھے ہوئے تھے مولوی، تو شاہ صاحب نے یہی سوال اٹھایا تھا، فرمایا کہ عندہ ظرف مبہم ہے اور ابہام سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، پہلے انزیت کا ابہام دور کرو، اور اپنے عقلی ڈھکوسلوں سے نہیں، انزیت کا ابہام بھی دور کرو گے شرعی دلائل سے۔ اس عندہ کا تعین کرو، عندہ سے کیا مطلب ہے؟ عندہ تو ایسی مبہم ہے کہ اب ہم جو بیٹھے ہم سے ایران اندر قبر ہے، ایران سے آگے یمن اندر قبر ہے، یمن سے سعودیہ اندر قبر ہے، اگر ویسے کام لیا جائے، اس لیے حضرت نبوی شاہ صاحب نے فرمایا کہ عندہ کی تصویر میں، اور جو ابن تیمیہ نے لکھا یا دوسرے حضرات نے پھر عندہ کا وہ معنی داخلہ نظرہ والا وہ کریں، یا اگر پار رکھیں تو اس کی تعین ہوگی کیا؟ اس انزیت کو متعین کرو۔ پہلی بات یہ ہے تو افسرہ ذہن میں رکھنا ہے، ہم نے 100 لینے چل رہی ہیں، مولانا سرفراز صاحب نے جہاں ڈنڈی ماری اور انہوں نے کہا کہ اس کی ایک سند وہ ہے جس میں محمد بن مروان نے، اور ایک سند کے جس میں محمد بن مروان ہے، تو کہتے ہیں محمد بن مروان والی روایت سے ہم بھی دلیل نہیں پکڑتے۔ تو پہلی بات یہ ہے، آیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح، اس کی سندیں دو ہیں، جو میری طرف یہ تھک گئے ہو، پہلے تو اس بات کو دیکھنا ہے کہ واقعی من صلی علیہ عند قبری کی 2 سندیں ہیں صحیح، یا مولانا سرفراز صاحب کا چھکا ہے اور ڈنڈی ہے، پہلے اس کو دیکھنا ہے۔ تو ذرا بات میں رکھ دو، 33 محدثین وہ صاف لکھتے ہیں کہ تفرد بہ محمد بن مروان، اس کا راوی اکیلا محمد بن مروان ہے، دوسرا کوئی ابو شیخ وغیرہ اس کا راوی ہے۔
کتنے محدثین؟ 35 محدثین کا یہ فیصلہ کہ تفرد به محمد بن مروان، اور تفرد آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ تفرد اکیلا راوی محمد بن مروان ہے، کوئی دوسرا راوی نہیں۔ اب ادھر مولانا سرفراز صاحب ہیں، ان کا دور ہے کہ نہیں اور بھی ہے۔ اب 35 محدثین ایک طرف ہے اور محدث گلکھن شریف ایک طرف ہے، اور محدثین وہ 35 ہے کون؟ وہ تیسری صدی سے لے کے اب تک بڑے بڑے حضرات کہتے ہیں نیت اللہ شاہ سے پہلے اس روایت پہ جرا کسی نے نہیں کی، یہ نیت اللہ شاہ اس پہ جرا کرنے والا۔ اب ذرا دیکھنا ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے اکیلی کی، کتاب الضعفاء للاکیلی، اور یہ بزرگ ہیں، ان کی وفات ہے 322 ہجری میں۔ اب کیا کر رہا ہے؟ 1415ویں صدی چل رہی ہے، اور یہ تیسری صدی کے بزرگ ہیں۔ کتاب تیسری صدی کی ہے، تیسری صدی کی۔ نیت اللہ شاہ سے تیسری صدی سے پہلے گزرے یا بعد میں؟ تیسری صدی، یعنی آج سے 1200 سال پہلے، اور 1200 سال پہلے کا محدث زبردست فیصلہ کر کے جاتا ہے۔ صفحہ بھی 400، کتاب الضعفاء جلد نمبر 5، اسی روایت کو لے آیا، اور بہترین فیصلہ آج سے 1200 سال پہلے کا فیصلہ۔ اور ان کو ذرا بتاؤ، حیا بھی کرو تم، کیا نیت اللہ شاہ سے پہلے آدمی کسی نے جرا نہیں کی؟ آج مواتی جرا کرتے، آج سے پہلے جرا ہی کوئی نہیں، یہ 1200 سال پہلے کی جرا ہے۔ اور یہاں پر کہتا ہے عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ۔ یہ روایت کہتا ہے لا اصل لہ من حدیث الاعمش، لا اصل لہ، جان ہی چھٹ گئی، اس کی اصل ہی کوئی نہیں، لا اصل لہ، اے راوی فلانا سے فلانا، لا اصل لہ، اس روایت کا مٹ بھی کوئی نہیں، اصل بھی کوئی نہیں، لا اصل لہ من حدیث العامش ولیس بمحفوظ، اور یہ حدیث محفوظ نہیں، اور اس کی اصل آمش نہیں، اصل نہیں، اور کسے ختم ہو گیا۔ یہ فیصلہ تیسری صدی کا آ گیا، 1200 سال پہلے کا، کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب اس فیصلے کے ہوتے ہوئے اتنی گٹھائی ہے کہنا کہ کوئی اور سند بھی ہے، اور ہم وہ سند پیش کرتے ہیں، اور یہ لفظ بھی دیکھ لو، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں۔ یہ امام ابن جوزی الموضوعات کتاب کا نام، یہ وہ کتاب ہے جس میں اس نے سب من گھڑت روایتیں جمع کی، اور من گھڑت موضوع، یہ صفحہ نمبر 224 پر ابن جوزی جہاں پر وہ لمبی بات کر رہا ہے اسی کا، اور یہ آپ بات بھی ابن جوزی کا دیکھیں، زبردست بات کہتا ہے کہ باب ذکر سماعہ لصلاۃ من یصلی علیہ، کہ وہ احسان میں بیان کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام درود سنتے ہیں یا نہیں، بات یہ کہہ کیا۔ نیچے کوئی روایت لایا من صلی علیہ عند قبری، جو میری قبر پہ درود پڑے سمیت ہوں، میں اس کو سنتا ہوں، کہتا ہے ھذا حدیث لا یصح، یہ روایت صحیح نہیں۔ وہ محمد بن مروان وہ سدی، اور محمد بن مروان وہ سدی لیسا پہ ثقۃ، اور کہتا ہے کذاب، یہ کذاب راوی ہے، صاحب متروک، اور لا یحل کتب حدیث ہی، اس کی حدیث لکھنی بھی جائز نہیں، اس راوی کی حدیث کو لکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ موضوعات ابن جوزی اور صفحہ نمبر 225۔ یہ اسی طریقہ سے یہ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے اس روایت کو چھیڑا ہے،
امام ابن کثیر صفحہ نمبر 421 اسی سورہ احزاب جلد نمبر 6 421 میں یہ زبردست اس کا آپریشن کیا ہے. کہتا ہے تفرد به محمد بن مروان. اس روایت کا کلہ راوی محمد بن مروان السدی الصغیر وهو متروک عن الاعمش. اور یہ متروک ہے اعمش سے. یہ بالکل صاف تفرد به. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ابن تیمیہ کی الرد، ابن تیمیہ نے بھی اس کا صحیح آپریشن کیا. اور جہاں پر الرد کا صفحہ 146 ہے اور مجموعۃ الفتاوی میں وہاں پر بھی ابن تیمیہ نے اس کا خوب رگڑا لیا اور صحیح بات کی اس پر من صلی علیہ عند قبری. اب سوال یہ ہے کہ ابن تیمیہ بیچارہ مولانا سرفراز صاحب نے بڑی ان کی تعریفیں کی ہے اور تسکین الصدور کا بھی بڑا پیٹ بھرا ابن تیمیہ کی باتوں سے. لیکن سوال ہے کہ یہ باتیں کیوں لڑتی ہیں؟ یہ پورا فرقہ اس نے لکھا ہے. کہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے عند اہل المعرفۃ بالحدیث وهو عندهم موضوع. عند اہل المعرفۃ بالحدیث، جو لوگ حدیث کا علم جانتے ہیں، وهو عندهم موضوع، ان کے نزدیک یہ روایت بالکل منخرط ہے الاعمش، اعمش پر. آگے پھر محمد بن مروان کا کوئی رگڑا لگایا کذاب صاحب الحدیث فلا کانا جزا الحدیث. اس نے حدیثوں کی فیکٹری بنائی ہوئی تھی اور خود کرتا تھا. متروک الحدیث ہے لا اعتبارہ فلا للاحتجاج فی بحال، ان کا کوئی حال نہیں، غیر و محفوظ. وہ سارے تبصرے لگا رہا ہے. یہ صفحہ نمبر 146 اس میں الرد میں. اور جہاں پر بھی اس کا تفرد، اس کے آگے چل کے یہ اسن المطالب، اور یہ امام شامی کا شاگرد ہے علامہ درویش. اور اسن المطالب رد المحتار والے کا، جس نے بھی صحیح رنگ لگایا. اور یہ صفحہ نمبر 440 پر 440 اسن المطالب، یہ اسن المطالب، اسنی لکھ لینا، شروع کا نام ہے اسن المطالب. چار سو چالیس. یہ کوئی کہتا ہے لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں. من صلی علیہ عند قبری سمیت ہوں، یہ لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں. قال ابن تیمیہ موضوع، ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ منکرات ہے. تفرد به محمد بن مروان، اس کا اکیلا راوی محمد بن مروان السدی وکان کذابا. کذاب کے تو کہتے ہیں تھوڑا بہت دور بول رہے ہیں. کذابا بہت بڑا جھوٹا. اور ابن الجوزی بالموضوع وفی المیزان، اور میزان الاعتدال میں بھی آیا کہ محمد بن مروان السدی تورے کا کو ہے نا بالکذب، یہ جھوٹ کے ساتھ متہم ہے اور کذاب ہے. اس کی روایت کوئی من صلی اللہ علیہ عند قبری کی کوئی حیثیت نہیں. اس پر علامہ کوثری اپنا علامہ صاحب نظرات جو شرح عقائد کا شارح ہے، اس کی کتاب ہے علامہ اس کی صاحب نظرات کی عبد العزیز کی
کوثر النبی، اس میں بھی اس نے کہا تفرد بھی محمد بن مروان، اکیلا راوی محمد بن مروان اور وہ کذاب ہے۔ بہرحال یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ یہ میں نے کہا کہ دوسری سند محدثین کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہ، جس میں اکیلا راوی ہے ہی کون؟ محمد بن مروان۔ جہاں پر ایک آپ کو لطیفہ کے طور پہ ایک بات بتاؤں کہ سارے مولانا سرفراز خان صاحب کی دیانتداری بھی ملازہ فرما لے۔ مولانا سرفراز صاحب کو کسی نے جب کہا نا کہ یہ دوسری سند کوئی نہیں ہے، ابن عبد الحادی وغیرہ نے اس کی تردید کی، تو مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ شاید ابن عبد الحادی کے پاس وہ کتاب نہ پہنچی ہے، دوسری سند والی شاید کتاب نہ پہنچی ہے۔ یہ جہاں پر ابن عبد الحادی نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ خطا فاحش، ابو شیخ کی سند بتانا خطا فاحش، یہ واضح غلطی ہے، اس کا راوی محمد بن مروان ہے، ابو شیخ ہے ہی نہیں۔ یہ صفحہ نمبر 160 ہے الصارم المنکی کا، اور اس میں یہ پوری بات کر رہا ہے لا یعرف الا من حدیث محمد ابن مروان، جس کا تعریف ہی یہ ہے، معروف ہی محمد بن مروان سے، انہی سے معروف ہے، اور یہ انہی کی روایت اس پر آگے چل کے کہتے ہوگا خطا فاحش، ابو شیخ کی سند سے اس روایت کو ذکر کرنا یہ واضح غلطی ہے، ابو شیخ کی کوئی سند نہیں۔ اچھا جی، یہ صفحہ نمبر 215 اور 216 پر انہوں نے پوری بات کی ہے ابو شیخ کی سند پر، اور کہتے ہیں کہ ابو شیخ کی سند شند ہے ہی کوئی، اور مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا۔ روا بعضهم هذا الحديث من روایت ابی معاویہ عن الاعمش وهو خطا فاحش، یہ خطا فاحش ہے، فانما هو حدیث، جو مولویوں وہ توجہ کرو، انما یہ صرف اس کا راوی حدیث محمد ابن مروان تفرد به، اکیلا ہے وہ متروک الحدیث، اور وہ متروک الحدیث ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب کیا خیال ہے؟ ابن عبد الحادی کی تردید کے بعد اس کی سند دوسری ہے ہی کوئی نہ، مولوی سرفراز پڑھے ہیں یا ابن عبد الحادی پڑھے ہیں؟ ابن عبد الحادی کہتے ہیں اس کی دوسری سند کوئی نہیں، اور مولانا سرفراز ہی نہیں ہے ایک سند اور بھی ہے یہ، اور 35 محدثین کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں ہے۔ اچھا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں وہ کتاب دکھا، جس کتاب میں یہ سند ہے لاؤ وہ کتاب، کہاں ہے سند؟ ابو شیخ کی کتاب لاؤ۔ مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں وہ تو امام مہدی کی طرف ہے، کتاب شائع نہیں ہوئی۔ اب وہ ہے کیا کتاب؟ کوئی مولوی کہتا ہے کتاب الثواب ہے، کوئی کہتا ہے کتاب الصلاۃ ہے، بستا کرتا یہ بھی کوئی نہیں، وہ کتاب کا نام کیا ہے؟ بس بزرگوں سے سنا ہے مسئلہ۔ آپ ذرا دیانتداری بھی دیکھتے ہیں، قرآن نہیں ماننا، قرآن کا صاف مسئلہ نہیں ماننا، اور اب روایت کی کتاب ہی نہیں مل رہی کہ وہ کتاب کس کتاب میں ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں مطالبہ کیا کہ خدا کے لیے کوئی کتب خانہ بتاؤ جس میں وہ کتاب ہو ابو شیخ کی، ہم دیکھیں کہ وہ کیا سند ہے اس کی، جھگڑا پڑ گیا سند ہے یا نہیں۔ بہرحال ابھی تک وہ کتاب بھی ماضی کے پاس ہے، امام ماضی آئے گا تو کتاب ساتھ لائے گا، جب وہ کتاب بھی بکری کھا گئی ہے، وہ دنیا کی کسی کتاب کتب خانے میں کتاب کوئی نہیں۔ اور یہ آسن الکلام ہے مولانا سرفراز صاحب کی۔ مولانا سرفراز صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم مجہول لوگوں سے اپنا دین حاصل کریں. اچھا جی، یہ سارے سوٹ والا کوئی ہو نا تو یہ پورا آپریشن ہے اس کا آسن الکلام کا. اس میں یہ سب مولانا کے تضاد بیانیاں سب کٹھی ہے، ایک جگہ پہ کچھ اور دوسری جگہ پہ کچھ. تو اب کتاب پہلے تو مطالبہ ہے کتاب لاؤ، وہ کتاب ہے کوئی نہ. اب ذرا توجہ فرماؤ، اس کتاب جو مولانا سرفراز صاحب نے یا تسکین الصدور میں روایت لایا ہم اس پہ بات کر لیتے. وہ کتاب تو ہمارے پاس ہے نہیں، وہ کتاب نہ مولوی سرفراز صاحب کے پاس ہے، کتاب کسی کے پاس بھی نہیں. لیکن جہاں تسکین الصدور میں مولانا نے سند پر بات کی ہے جو انہوں نے کی ہے ہم پوری کر دیتے ہیں. ہاں جی، لگایا صحیح ڈرامہ ہے تسکین الصدور میں، کوئی سیدھی بات نہیں، کوئی کدھر کی کوئی کدھر کی. یا اللہ خیر. اس پر مولانا سرفراز صاحب نے خیر سے پہلا راوی لایا ہے ابو شیخ. پہلے ہم ذرا ابو شیخ پہ تبصرہ کرتے ہیں. یہ ابو شیخ کون بزرگ ہے؟ یہ ہے عادلانہ دفاع، عادلانہ دفاع. اور یہ بھی حافظ عبد القدوس خان قارن محقق علی الاطلاق مولانا سرفراز خان کا بیٹا ہے، اس کی کتاب ہے. اور یہ بھی خیر سے نصرت العلوم سے شائع ہوئی ہے. اس میں امام ابو حنیفہ پر بعض اعتراضوں کا جواب ہے. صفحہ نمبر ہے 333. ابا اس راوی سے عقیدہ ثابت کر رہا ہے اور بیٹے کی طرح سنو. بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور اس کے مذہب پر امام احمد، امام ابو حنیفہ اور اس کے مذہب پر عیب لگاتے تھے. اعتراض نمبر 109. الجواب، بہرحال دوسری روایت جو یہ ہے کہ بے شک وہ امام احمد، امام ابو حنیفہ اور اس کے مذہب پر عیب لگاتے تھے، اس کی سند میں ابو شیخ ہے اور بے شک الاصال نے اس کو ضعیف کہا ہے. الملک المعظم نے کہا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اس لیے کہ ابو حنیفہ کے اصحاب باقی کتابیں تو چھوڑ دی تھی. بارہ آگے چل رہا ہے جہاں پر کہتا ہے کہ اس کی سند میں ابو شیخ ہے اور ابو شیخ جو ہے اس سال محدث نے کہا کہ وہ ضعیف ہے، لہذا یہ اعتراض امام ابو حنیفہ سے نہیں ہو سکتا. یہ کارم صاحب کہتے ہیں ابو شیخ کیا ہے؟ ضعیف. اسی طرح ہمارے للڑوں کا ایک بڑا مولوی ہے کوسری، کوسری اور ظاہر کوسری، وہ بھی بڑا بدعتی ہے فضل چوٹی کا. اور اس نے تاریخ بغداد کا حاشیہ لکھا ہے. تاریخ بغداد تعلیب الخطیب کے نام پر، تعلیب الخطیب، اور تاریخ بغداد کا حاشیہ موجود ہے. اس میں اس کوسری بدعتی نے وہاں پر صاف لکھا ہے کہ للڑ پارٹی کا امام ہے اور بڑا بدعتی ہے. تو اس کوسری نے لکھا ہے کہ ابو شیخ یہ بالکل ضعیف راوی ہے، اس کی روایات قابل اعتبار نہیں. اور یہ عبد القدوس قارن خود بھی لکھ رہا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے، اس کی روایت قابل اعتبار نہیں. اب یہ تو ہوگی ابو شیخ کی ذات اقدس اور یہ عقائد اسلام. اس میں سارے اکابر کی مصدع کا کتاب جس میں حضرت نانوتوی، مفتی کے بیت اللہ صاحب، علامہ انور صاحب اور سب
انہوں نے یہاں پر صاف لکھا ہے صفحہ نمبر 131 اور صفحہ نمبر 102 پر انہوں نے بات چھیڑی ہے عقائد اسلام میں کہ ابو شیخ کی سب کتابیں یہ طبقہ رابعہ سے ہیں اور ان سے عقیدہ تو دور کی بات عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ ابو شیخ کی تمام کتابیں یہ گئی طبقہ رابعہ میں، اور ایسی روایات کہ عقیدہ چھوڑو عمل بھی ثابت کرنا مشکل ہے، اور ان کے خلاف محدثین کا اجماع ہو چکا ہے۔ اور یہ بات جو طبقہ رابعہ اور ثالثہ کے بارے میں ہے، یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے، مولانا سرفراز صاحب نے 20 مقام پر یہ ضابطہ لکھا ہے کہ طبقہ ثالثہ اور رابعہ کی روایات جو ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلی بات تھی ابو شیخ کے بارے میں، اور یہ ابو شیخ کی کتب کے بارے میں، اور سارے اکابری نے دیوبند کی بات ہم کہتے ہیں یہ روایت کم از کم پیش کرتے وقت یہ دیوبندیت کی دم ہٹا دے، اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہے، یہ سارے دیوبند کے مصدق کا کتاب، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی کسی کتاب بھی ابو شیخ کی اس سے استدلال جائز نہیں، عمل میں بھی۔ تو تیسرا کہ اس جو سند مولانا سرفراز صاحب نے جہاں تشکیل میں لکھی تو اس میں وہ لے آیا راوی حسن بن صبا اور نقل کی جلاء الافہام سے، حالانکہ یہ راوی جہاں لکھا ہے حسین بن صبا، مولانا سرفراز نے حسین بن صبا راوی کا کوئی اتا پتہ نہیں، یہ کون سا بزرگ ریڑی لگاتا تھا یا محدث تھا، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے کون کتب اسماء رجال میں، لیکن حسن بن صبا راوی جو ہے وہ بخاری کا راوی ہے۔ مولانا سرفراز صاحب کو پتا تھا کہ حسین بن صبا لکھ دوں تو مسئلہ بن جائے گا، اس نے لکھ دیا حسن بن صبا، راوی کا نام بدلا 3۔ نمبر 4 پوری توجہ سے سنو، ابو شیخ کی سند پہ بات کر رہا ہوں، اس میں مولانا سرفراز صاحب نے راوی لکھا ہے عبد الرحمن بن احمد العارج، اس راوی کا نام بھی نوٹ کر لو، عبد الرحمن بن احمد العارج، عبد الرحمن بن احمد العارج یہ راوی، ہمارا مطالبہ ہے کہ دنیا اسماء الرجال میں سے کسی ایک محدث سے اس کی صحت ثابت کرو، کسی محدث نے اس کو ثقہ کہا ہو، کسی ایک محدث سے۔ یہ راوی ہے مجہول، اور مجہول راوی کی روایت عمل میں بھی حجت نہیں ہوتی کہ اس سے عقیدہ ثابت کیا جائے۔ یہ سند ابو شیخ جو مولوی سرفراز نے پیش کی اس کی بات ہو رہی ہے کہ عبد الرحمن بن احمد العارج، دنیا کا کوئی محدث اس راوی کو ثقہ کہے، لیکن آج تک کسی محدث نے سے اس کی ثقاہت ثابت نہیں، جب نہیں تو مجہول العدالت راوی ہے، اور مجہول العدالت راوی آسن الکلام بھی، اور یہ ساری کتابیں کہہ رہی ہیں کہ ان سے مسئلہ خلف الامام بھی ثابت نہیں ہوتا، باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5 اس روایت میں راوی ہے آمش ثقہ راوی ہے، لیکن آمش مدلس ہے، اور جہاں پر بھی انا موجود ہے، ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں آمش کی تحدید ثابت کرو، تحدید۔ اور مولانا سرفراز صاحب نے جہاں لکھا ہے آسن میں کہتا ہے کہ التدلیس اشد واکبر من الزنا، یہ جو تدلیس ہے زنا سے بھی بڑا عیب ہے۔ تو آمش میں یہ عیب ہے، مدلس ہے، اور ان کے ساتھ روایت ذکر کر رہا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ حجت نہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ نمبر 6 اس میں راوی ہے ابو معاویہ ضریر، جس کے متعلق ماسٹر صاحب نے تجلیات 70 میں فرمایا کہ یہ خبیث قسم کا رافضی تھا۔ یہ راوی کون ہے؟ خبیث رافضی، ابو معاویہ ضریر، خبیث رافضی، اور ہے بھی مدلس، اور جہاں پر ان ہے۔ تو کتنی گھاٹیاں ہو گئی؟ 6۔ اب ذرا پھر کہو، ابو شیخ خود ضعیف، ابو شیخ کی خود کتاب ہی کوئی نہیں ملتی، اللہ جانے کدھر گئی۔
اگر مل جائے تو طبقہ رابعہ، اور طبقہ رابعہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3 عبد الرحمن بن احمد العارج مجہول العدالت۔ نمبر 4 آمش کی تدلیس۔ نمبر 5 ابو معاویہ ضریر شیعہ رافضی، اور نمبر 6 مدلس۔ یہ 6 نمبر آ گئے جی ابو شیخ کی روایت سے، یہ 6 نمبر ہے۔ تو ان 6 نمبروں کو پہلے طے کرو ایک، اور اگر کر لو بات تو پھر بھی نہیں بنے گی، تو کوئی انصاف بھی ہوتا ہے، بات تو پھر بھی نہیں بنے گی۔ کم از کم اتنی بات ہوگی لا سبیل التنزل، ساری گھاٹیاں طے ہو جائے تو کتنا زور لگانے سے بھی نہ عمدہ کی تعین ہو سکے گی، نہ خبر واحد کتاب اللہ کے مقابل پیش ہو سکے گی، اور کتاب اللہ کے مفہوم کو خبر واحد سے بدلا کیسے جائے گا، یہ ساری گھاٹیاں کیسے طے ہوں گی۔ یہ ہے جی یہ اہل سنت کا دار و مدار۔ یہ اگر نہ مانو تو اہل سنت آدمی نہیں رہتا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب جس نے سوال کرنا ہے کھل کے کرے، سوال کی کھلی چھٹی ہے۔ اب جی مولانا سرفراز صاحب کے 7ویں نمبر پر ایک حدیث لایا، اس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ حدیث لایا کہ حضرت عیسیٰ میری قبر پہ آئیں گے اور کہیں گے یقول یا محمد لأجیبنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں جواب دوں گا۔ اگر توجہ میری طرف ہو تو پہلے میں نے شبہات نہیں کی، یہ روایت اس لیے کہ یہ اگر روایت صحیح ہوتی تو دلیل ہماری تھی، اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو دلیل ہماری۔ مولوی عبدالستار توسوی بڑا مولوی تھا، اس کو میں نے یہ بات کی تھی، اس کی اور ہماری گفتگو ہے، اور وہ بھی تقریباً 1 گھنٹے کی کسی مسئلے پہ، اور آپ وہ گفتگو کبھی وہ کیسٹ بھی تھی ہمارے ساتھی مولانا عبدالقدوس حیدری صاحب کے پاس، ان کے پاس کیسٹ، وہ گفتگو سننے کے لائق ہے، اور ہم اس وقت طالب علم تھے۔ تو آخر پہ توسوی نے ایسی جان چھڑائی، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ بگڑ گیا۔ وہ میرے پاس ٹیپ کی ریکارڈر چھوٹا، میں ٹیپ کر رہا تھا تو اوپر سے رومال ہٹ گیا، رومال جب ہٹ گیا تو کہتے ہیں تم شرارتیں کرتے ہو، تم ٹیپ کر رہے ہو، ریکارڈ کر رہے ہو، یہ ہے وہ۔ ہم نے کہا حضرت کیا ہوا، ریکارڈ کسی اور کو بھی سنا دیں گے۔ اس نے کہا لے لو ریکارڈ کر رہا ہے۔ وہاں توسوی کے مرید آگے بڑھے، ہمارے بھی جیالے تھے، وہاں پر لڑائی ہو گئی، اور لڑائی ہوئی تو بہت زبردست ہوئی۔ توسوی صاحب ایسے تو 4 آدمی اس کو آسرا دیتے ہیں، اس دن ہم نے توسوی صاحب کو اکیلا بھاگتے ہوئے دیکھا، 4 آدمی توسوی صاحب کو ادھر ادھر سے پکڑتے۔ جب لڑائی ہوئی آپ یقین کرے 4 سے اکیلا اٹھا، اور اتنا ہاتھ کے کمرے میں داخل ہوا، اندر سے کنڈی لگا، اور اتنی لڑائی ہوئی تھی اس سے 2 گھنٹے تک لڑائی ہوتی گئی۔ 12 وہ کیسٹ مجھے پتا چلا ان کے پاس ہے، تو وہ کیسٹ بڑی زبردست ہے۔ میں نے کہا حضرت صاحب یہ تو روایت ہماری دلیل ہے، آپ کی نہیں۔ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ ہر امتی کا سلام سنتے ہیں تو اس تفسیر کا کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے، میری قبر پہ سلام کہیں گے، اور میں سن کر جواب دوں گا۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے عام امت کا سلام نہیں سنتے، ایک جوسی خرق عادت واقعہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور خرق عادت سے تو ہم قائل ہیں، ہم تو قانون اور ضابطہ نہیں مانتے۔ اللہ حضرت عیسیٰ کا اگر سلام سنا دے اور آپ کا یہ بیان کرنا، تب بھی تفسیر بنتا ہے حضرت عیسیٰ کا کہ امت کا سلام نہ سنی۔ اس پر بھی کوئی جواب اس نے نہیں دیا، لیکن یہ راوی ایسی مولانا سرفراز صاحب نے بہادری کی کہ باقی کچھ نہ کچھ سندیں جہاں لکھی ہیں تسکین و صدور، اور اس 7ویں نمبر والی روایت یتیم کی سند ہی نہیں لکھی، بالکل آئے بیٹھائے کر گئے، کیونکہ اس میں راوی ہے محمد بن اسحاق، اور محمد بن اسحاق کے بارے میں یہ آثر و کلام یہ موجود ہے، اس میں جو ان کا رگڑا لگا ہے، تو وہ اب تو دونوں کٹھے ہو گئے ہوں گے، مولانا سرفراز صاحب اور محمد بن اسحاق۔ وفات کے بعد تو ملاقات ہوئی ہوگی، تو بہرحال یہ رگڑا کافی لگ چکا ہے۔ یہ ہے جی وہ کل کائنات
جس کے بل بوتے پہ اشاعت التوحید کو کہا جاتا ہے اہل سنت سے خارج ہے، اور یہ حدیث کا انکار کرتے، یہ ہے حدیث سے، اور خود نامراد قرآن کے منکر ہیں، اور اس پر کوئی پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ایک پہلو مکمل ہو گیا، دوسرا عنوان صرف کھیل کے ختم کروں گا، بعد میں کروں گا اس کو پورا۔ دوسرا عنوان ہے صلاۃ و سلام عند الاذان۔ یہ تو صلاۃ و سلام سما تھا نا، صلاۃ و سلام عند الاذان کا عنوان، اس پر ایک حوالہ نوٹ کر لو، کہیں رہ ہی نہ جائے یہ بات۔ یہ غلام رسول سعیدی ہے، اور اس نے بڑا اچھا لکھا ماشاءاللہ، سارے بریلویوں کی ناک کاٹ کے رکھ دی اور زبردست لکھا۔ ہاں رکے چکے لکھتے رہو، سورہ فاتحہ شروع کریں۔ کہتے ہیں اذان کے بعد سلام پڑھنے کی ابتدا 781 ہجری کے ربیع الاخر میں پیر کی شب عشاء کی اذان سے ہوئی۔ سمجھے کہ نہیں؟ اذان کے ساتھ سلام پڑھنے کی ابتدا کب ہوئی؟ 781 ہجری ربیع الاخر میں پیر کی شب عشاء کی اذان سے ہوئی، عشاء کی اذان سے 781 ہجری، اور اس کے بعد جمعہ کے دن اذان کے بعد سلام پڑھا گیا، اور اس کے 10 سال بعد مغرب کے سوا تمام نمازوں میں 2 مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھا جانے لگا، اور یہ بدعت حسنہ ہے، اور یہ بدعت حسنہ۔ یہ صفحہ نمبر ہے 545 تبیان القرآن، اور جلد نمبر 9۔ اور آگے اس نے یہ بھی کہا کہ مؤذنوں نے جمعہ اور صبح کے علاوہ فرائض کی تمام اذانوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی ابتدا سلطان ناصر الدین یوسف بن ایوب کے زمانہ میں اس کے حکم سے ہوئی۔ یہ بھی بادشاہ کی شرارت ہے، یوسف بن ایوب کے زمانہ میں اس کے حکم سے ہوئی۔ اس سے پہلے جب حاکم ابن العزیز قتل کیا گیا تھا تو ابن العزیز کی بہن جو بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے حکم دیا تھا کہ اذان کے بعد اس کے بیٹے ظاہر پر سلام پڑھا جائے، جس کی صورت یہ تھی کہ جو پڑھا جاتا السلام علی الامام الظاہر، یہ پڑھتے تھے مؤذن، یہ خود شیعہ تھا بےایمان۔ پھر اس کے بعد یہ طریقہ اس کے خلفاء میں جاری رہا، آ کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ طریقہ ختم کر دیا۔ یہ القول البدیع کا حوالہ دے رہا ہے، اور آگے کہتا ہے کہ اقامت سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنے کا مسئلہ علامہ طحطاوی نے اس کو بدعت مکروہ لکھا ہے، بدعت مکروہ۔ آگے کہتا ہے اچھا یہ اس نے بات کی بہرحال جہاں یہ پتہ چلا نہ صحابہ نے پڑھا نہ تابعین نے، کب شروع ہوا؟ 781 ہجری، اور شروع بھی کیا کس نے کیا؟ بادشاہ نے، اور بادشاہ بھی کون تھا؟ شیعہ بادشاہ نے، اور ہے اس کا حکم کیا ہے؟ بدعت، لیکن ہے بدعت حسنہ، ذرا تھوڑی بدعت ہے بدعت، لیکن بدعت حسنہ، اس پر بات ہو جائے گی۔ تو یہ حکم بھی ہو گیا۔ اب 5 منٹ آپ کے سوالوں کے ہیں، بہت قریب ہے۔ سوال کوئی نہیں تو پھر جواب سنو۔
حوالے سے حسن تک پہنچاتے ہیں، حسن تک ان کا باپ پہنچائے گا، من صلی اللہ علیہ عند قبری کو حسن تک پہنچاتے ہیں، ہاں حسن کو کوئی زیادہ اس تک پہنچا دے اور قابل استدلال قرار دیتا ہے، یعنی بہکی نے حسن کہا، یہ تو خیر دکا لکھنے والے نے جھوٹ بولا، اتنے بے حیا وہ بھی نہیں کہ بہکی سے کہیں کہ بہکی نے حسن کہا، بہکی نے نہیں کہا۔ اگر رسول کیا کہتے ہیں وصول ہو جائے بالفرض پھر سن سکتا ہے یا نہیں، اس نے صحیح بات سمجھی۔ اس پر پھر دلیل لاؤ، دلیل اگر ہوگی تو جو روایت مشکات میں اگر آپ کی قبر پر سلام پڑھا جائے تو سنتے ہیں، یہی ہے نا روایت مشکات میں من صلی اللہ علیہ عند قبری بھائی، اور اس نے کہا رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اور روایت ایک ہی ہے کہ ادھر ادھر کی نہیں۔ ریلویہ کہتے ہیں ہمارے درود صلاۃ والسلام دونوں ہیں، ہاں یہ مسئلہ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ جبل نے لکھا ہے نعیمی نے، اور دیگر نے بھی کہتے ہیں نماز والا درود پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ درود کے ساتھ سلام بھی کرنا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، صلو علیہ وسلموا، اور اکیلا درود پڑھنا کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، جائز ہی نہیں نماز کے باہر پڑھنا یہ درود۔ لیکن ان کا کیا دماغ ہے، وہ میں نے اس لیے آپ کو لکھوایا کہ درود نقل ہی کر رہے ہیں اللہم صلی علی، یہی درود ابراہیمی، تو جہاں پر اس نے کہا صلو علیہ وسلم واو آئی ہے، آپ جانتے ہیں واو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے یا جمع کے لیے اقتران کے لیے؟ مطلق جمع، جاءنی زید و عمرو کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں اکٹھے ہیں، بس مطلق مجیت پر دلالت کرتی ہے، تو جہاں پر بھی واو ہے مطلق جمع کے لیے نہ کہ اقتران پر۔ یہ نصیر گورڈوی کی کتاب اجالت الریب کا حوالہ بھی لکھوا دیں متعلقہ صلاۃ والسلام، اگر آپ کو پتہ ہے تو لکھوانے کی کیا ضرورت ہے۔ درود کا لغوی معنی کیا ہے؟ شکر ہے، میرا خیال سویا رہی ہے یا لیٹرین سے آیا ہے، کل سے ہم درود کے معنی بھی لگے ہیں۔ نور الدین زنگی نے آپ کی قبر کے اندر دیوار کیوں بنوائی تھی؟ اسی لیے تاکہ باحیاتی وہاں پہنچے ہیں اور آپ کی قبر بدعات سے محفوظ رہے۔ کیا جو تقسیم آپ کی ہے کہ 3 جماعتیں درود، کیا یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی بات ہے؟ عام طور سے پہلے علاوہ دونوں جماعتیں اہل سنت میں داخل ہیں، یہ بات شاہ صاحب کی طرف سے منسوخ کرتے ہیں۔ بھائی تیرا علم کوئی آسمانی لگتا ہے، شاہ صاحب رحمہ اللہ کی یہ بات نہیں اور نہ یہ تقسیم ہے، یہ آپ کی اپنی سیانت الانسان میں ہے۔ یسمع السلام ہینا، ہاں یسمع السلام ہینا، وہ ہینا کے آگے کی طرح پڑھ لینا، ہینا سے آگے ہین بھی وہ ہے، وہ تو کہتا ہے کہ زندہ شرطہ بھی نہیں سن سکتا۔ دوسرا سیانت الانسان ہو، ابن عبدالحادی ہو، ابن تیمیہ ہو، کوئی بھی ہو، ان کی عبارتیں تو ہم یہ پیش کر رہے ہیں ایک لغت کے مسئلے پر یا سند حدیث پر، اور سند حدیث کا فیصلہ اس فن کے ائمہ کا معتبر ہے، لغت کا فیصلہ بھی۔ ذاتی رائے کسی کی بھی ہو تو ہم ذاتی رائے یا معصوم کی مانیں گے یا مجتہد کی مانیں گے۔ یہ کسی کی حضرت عائشہ یہ حجرے پر لکھا ہے، کیا لکھا ہے رضی اللہ عنہا، اور جو مسجد نبی کے دروازے پر لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں، اب تیرا دماغی توازن ٹھیک ہے جی، ہم یہ نہیں لکھے ایسے، پتہ نہیں اس نے پڑھا کہاں ہے، وہاں اور بات لکھی ہے، تو پھر وہاں لکھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو پھر قبر مبارک پر کیا پڑھیں جی؟ یہ درود لڑ گئی ابراہیمی، اتنا پڑھ کے یہی درود پڑھ اللہم صلی علی محمد، یہی درود، اور سلام وہ پر جو نماز میں ہے، نماز والا سلام اور نماز والا درود یہی ثابت ہے، سلام بھی وہی ثابت ہے، درود بھی یہی ثابت ہے، وہی پر روزہ مبارک کے اوپر بھی درود لکھا ہوا ہے، وہ کون سا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسے غیر کی خبریں وہاں لکھا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ علامہ تو اس کی حیات دنیاوی کے قائل تھا، کیا وہ مشرک تھا؟ اس کا بیٹا کہتا ہے حیات دنیاوی قائل ہے،
ہاں اگر دنیا بھی حیات سے ماں آدھی کا قائل تھا تو کیا شک ہے کافر ہونے میں؟ ہاں یہ ذرا دیکھو تم بھی فتووں سے خوش ہوتے ہیں